کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام، بلکہ میں اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی سلام کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو کہاں سے شروع کیا تھا آپ نے سفر؟ وینس سے شاید، اور اس کے بعد ترکی کے راستے عرض روم میں ایک بڑی زبردست کارواں سرائے ہے، وہاں قیام کیا ہوگا، پھر تبریز، ایران۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہماری کارواں سرائے کس ملک میں، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا بر صغیر کی سب سے مقدس پہاڑی کے بارے میں۔ خواتین و حضرات، جہلم اور وہاں قلعہ روہتاس، اس سے آگے کچھ 2.5-3 گھنٹے کی مسافت پر ایک پہاڑی ہے جہاں 2000 برس تک نون جو تاریخ ہے اس میں عبادت ہوتی رہی مختلف خداؤں کی، اور زیادہ تر صوفی اور درویش جمع ہوتے رہے، اور میری مراد ہے ٹلہ جوگیاں سے۔ کن پھٹے جوگی کہلاتے تھے، کان پھڑواتے تھے، اور وہ مندریں پہنتے تھے، تلک لگاتے تھے، اور آن ریکارڈ ہے، کیونکہ عام بندہ اگر وہاں جائے تو وہ کہے کہ کیا ہے، کچھ گھنڈر ہے، پہاڑی کی ایک چوٹی ہے، لیکن اصل میں وہ نسبت جو ہوتی ہے اس کی تاریخ کے ساتھ وہ اس کو اہم کرتی ہے۔ مثلا ٹلہ جوگیاں میں پورن بھگت آیا۔ پورن بھگت کو جب اس کی ماں نے کنویں میں ڈال دیا، اس کے باپ نے، تو یہ کن پھٹے جوگی تھے جو اسے نکال کے ٹلہ جوگیاں لے گئے۔ اس کے بعد بابا نانک نے بھی وہاں پہ چلہ کاٹا۔ اکبر اور جہانگیر کی آمد بھی وہاں پہ طے ہے۔ اور ایک اور بہت اہم شخصیت ہری بھرتری، جن کے اقبال بہت مداح تھے، اور ان کے کئی شعروں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ مثلا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، یہ ہری بھرتری کا ہے۔ ہری بھرتری بھی ایک صوفی راجہ تھا، اپنا راج پاٹ پٹنہ میں چھوڑ کر وہ بھی ٹلہ جوگیاں آیا تھا۔ لیکن ہمارا جو سب سے بڑا ہیرو ہے رومانٹک داستانوں کا، اور وہ ہے رانجھا۔ رانجھا بھی ٹلہ جوگیاں آیا تھا۔ وارث شاہ نے بڑی تفصیل سے ٹلہ جوگیاں کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اس نے جوگ لیا اور کس طرح اس نے اپنے کان پھڑوائے، وہ کیونکہ پھاڑ دیتے تھے کانوں کو نا، اور اسی لیے کن پھٹے جوگی کہلاتے تھے، اور وہ مندریں پہنتے تھے اور فقیر ہو جاتے تھے۔ تو رانجھا جو تھا، رانجھا جوگڑا بن آیا، یہ بہت مشہور ایک لوک گیت ہے، یعنی جوگی بن کے آ گیا۔ تو جب وہ جوگی بنتا ہے، اور جب میں جاتا ہوں ٹلہ جوگیاں، تو نہ مجھے اکبر کا خیال آتا ہے، نہ بابا نانک کا آتا ہے، نہ ہری بھرتری کا آتا ہے، نہ اور جو بہت بڑے بڑے لوگ وہاں پہ تھے۔ مجھے وہاں پہ کس کا خیال آتا ہے؟ نصرت فتح علی خان کا۔ میں جانا جوگی دے نال تو جوگی میرے نال نال۔ یہ جو بڑے شاعر ہوتے ہیں صرف بڑے شہروں میں نہیں ہوتے، وہ چھوٹے شہروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن سب بڑے شاعر مشہور نہیں ہوتے۔ مشہور وہی ہوتے ہیں جو مشاعرے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور پورا مافیا ہوتا ہے مشاعروں کا بھی اور شاعروں کا بھی، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے شاعر جو چھوٹے شہروں میں اور جن کو کوئی نہیں جانتا، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان سنگ ہیرو ہیں۔ ان میں ایک بری نظامی ہے۔ اچھا، 2 لوگوں نے ان ان نون شاعروں کے گیت گائے ہیں، ان سنگ ہیرو جو ہیں ان کے گیت گائے ہیں، ایک عطاء اللہ عیسیٰ کھیلوی اور دوسرے نصرت فتح علی خان نے۔ اچھا، بری نظامی نے بہت سارا کلام لکھا، مزدور پیشہ لوگ تھے، اور پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی، اور اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے قید کاٹی۔ آنکھیں خراب ہو گئیں تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کا علاج کروانے کے لیے، اور بڑی قسم پرسی میں زندگی گزاری۔ لیکن ان کی یہ جو چیز انہوں نے گائی، بگڑ گئی یہ تھوڑے دنوں تو، دوری پئی یہ تھوڑے دنوں تو، جس کو کہتے ہیں نا سہل ممتنع اردو میں، یعنی بہت کم لفظوں میں ایک عام سی بات کہنا۔ جس طرح وہ مومن نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو پورا دیوان پیش کر دیا گیا تھا کہ یہ شعر ہمیں دے دیں۔ بری نظامی میں بھی یہی خاصیت تھی۔ اب میں اس کے کچھ اور چیزیں ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اور بہت کچھ لکھا ہے، اور اپنے کتبے کے لیے اس نے خاص
ایک شعر لکھا کہ کدی کدائیں دنیا تے بندہ کلا رہ جاندا ہے، اپنے بھی غیر بن جاندے نے، بس ایک اللہ رہ جاندا ہے۔ میں خانے انپول گیا واں، دو گٹ پیتی ڈول گیا واں، معاف کری میں وچ نشے دے خورے کی بول گیا ہاں، وچ نشے دے بڑی نظامی لگدا ہے سچ بول گیا واں۔ ان کی حمد بھی ہے، نعت بھی ہے۔ مثلا ان کا نصرت کی ایک اور قوالی ہے، دل مر جانے نو کی ہویا سجنا، اچھا یہ بھی انہوں نے گائی ہے۔ گن گن تارے لنگ دیاں راتاں، وہ بھی بری کی ہے۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ یہی پسند ہے، وگڑ گئی ہے تھوڑے دناں تو، دوری پئی ہے تھوڑے دناں تو، چن جیا مکھڑا نظر نہیں آਉਂਦਾ، رت سرمئی ہے تھوڑے دناں تو، تیرے ہندیاں پیندے نہیں ساں، پینی پئی ہے تھوڑے دناں۔ میں نے اسی پروگرام میں نصرت صاحب سے پوچھا کہ نصرت صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے زیادہ تر گانے، ظاہر ہے غزل بھی آپ بہت اچھا گاتے ہیں اور گیت بھی سارا کچھ، لیکن زیادہ تر آپ کے گانے جو ہیں پنجابی میں ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو خان صاحب نے کہا اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو پنجابی میری مادری زبان، دوسری یہ صوفیاء کرام کی زبان ہے، تیسری یہ میرے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ میوزیکل زبان ہے۔ یہ بیان نصرت فتح علی خان نے دیا، اور جب ان کی یاد میں جب فوت ہو گئے تو جو پروگرام تھا اس میں جو چنک دکھایا گیا اس میں یہ والا چنک دکھایا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، وہ زمانے عجیب و غریب تھے۔ ٹی وی پر یہ جتنی ہماری نیشنل لینگویجز انہیں میں کہتا ہوں، پنجابی اور سندھی اور پشتو اور بلوچی وغیرہ، یہ ہماری نیشنل لینگویجز، تو ہماری نیشنل لینگویجز کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا جاتا تھا۔ یعنی کسی بھی میوزک پروگرام میں ان زبانوں کا کوئی نغمہ شامل نہیں ہوتا تھا۔ ٹیبو، میوزک کا پروگرام ہو رہا ہے یا کوئی اور سلسلہ ہو رہا ہے یا کوئی نیشنل لیول پہ فنکشن ہوتا ہے، اس میں یہ زبانیں جو تھیں ان کا داخلہ آلموسٹ ممنوع تھا۔ یہ جو غیر قدرتی بیریئر ہے، اس کو توڑنے والے جو تھے اور پاکستان کو وسیع کرنے والے، اس کو انرچ کرنے والے اور اردو میں نئے نئے لفظ مطلب لانے والے، مثلا سائیں کا لفظ پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ سندھی سے آیا ہے۔ اسی طرح پنجابی کے اور سے لفظ جو ہیں وہ اردو میں آئے، اردو کو انرچ کیا۔ تو یہ جنہوں نے کوشش تو نہیں کی، وہ ان کے قدرتی تو مطلب فاروق قیصر کا کلیاں آپ دیکھیں، وہ پنجابی لہجے میں تھا۔ نعیم بخاری آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی لوگ تھے، ابرار الحق جنہوں نے گایا ہی پنجابی میں اوریجنلی، پہلے بعد میں اردو میں بھی گایا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی تھا یہ سالانہ فنکشن ہمارا پی ٹی وی کا، تو اس میں ابرار نے بھی گانا تھا، مہدی حسن نے بھی گانا، تو ابرار کو کہا گیا کہ دیکھیں آپ پنجابی میں ڈائریکٹ نہیں گا سکتے، آپ پہلے اردو کی کوئی چیز پیش کریں اور اس کے بعد پنجابی گائیں۔ تو ابرار نے، مجھے اب تک یاد ہے، کہا تھا کہ دیکھیں خان صاحب مہدی حسن صاحب کو کہیں کہ پہلے پنجابی کی کوئی چیز سنائیں، اس کے بعد اردو کی سنائیں تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ تو یہ ذرا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے جتنے بھی چینلز ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ زبانوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جس زبان میں بھی مٹھاس ہے، جس زبان میں بھی لوگ اپنا اظہار کر سکتے ہیں، وہ رائج ہے۔ تو اسی سلسلے میں میرا پیا گھر آیا، نصرت فتح علی خان کے فن کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کا رینج اتنا وسیع ہے کہ اس میں غزلیں بھی آتی ہیں، گیت بھی آتی ہے، قوالی بھی آتی ہے، لہکاری بھی آتی ہے، رزم بھی آتی ہے، لیکن ان کا جو کمال ہے وہ مجھے ایک نغمے میں عروج پہ نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک مصرع کہتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں مختلف انداز میں، مختلف رزم میں اور مختلف تاثیر کے ساتھ۔ اور وہ فقرہ کیا ہے؟ فقرہ تو نہیں، مصرع ہے، وہ ہے شاہ حسین کا، جو مکمل طور پہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ پورا کلام جو ہے یہ کیا ہے اس کی، شاہ حسین صاحب کے۔ وہ مصرع جو پڑھتے ہیں وہ ہے کہ نی سیو اسی نینا دے آکھے لگے،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਠੱਗੇ, ਕਾਲੇ ਪੱਟ ਨਾ ਚੜੇ ਸਫੈਦੀ, ਕਾਗ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਬੱਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ جو مرن متراں دے اگے، یعنی جو بندہ اپنے دوستوں کے لیے مرتا ہے، آگے مرتا ہے تو وہ شہادت پاتا ہے۔ نہیں سیو اسی نینا دے آکھے لگے۔ میرے خیال میں نصرت فتح علی خان کا جو کیریئر تھا اس میں جو ایک اہم ترین موڑ تھا وہ ان کی پیٹر گیبریل سے ملاقات تھی، جس نے ان کو بدل کے رکھ دیا۔ ان کا پیٹرن بدل گیا، ان کے ساز بدل گئے اور ان کا لہجہ بھی کسی حد تک بدل گیا۔ اگرچہ انہوں نے اپنی کلاسیکی سے انحراف نہیں کیا، لیکن وہ ایک نئے انگ میں، نئے لے میں چلے گئے۔ پیٹر گیبریل جو تھے وہ اکثر بہت بڑے موسیقار ہیں، وہ اکثر اپنی دھنوں میں افریقی اور عرب گائک جو ہیں ان کو شامل کرتے تھے، ان کی دھنیں شامل کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کا تعارف نصرت سے ہوا تو نصرت کی لے کاری سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ چنانچہ ان کی فلم ہے، یعنی جس میں انہوں نے میوزک دی ہے، پیشن آف کرائسٹ شاید، اس کے لیے راگ درباری میں، جو شاید آپ پہلے سن چکے ہوں نصرت کی آواز میں، انہوں نے ان کو ریکارڈ کیا۔ اور ان کا کہنا تھا، اور یہ نصرت نے کہا ایک پروگرام میں، مجھے بتایا کہ جب وہ تان پلٹتے تھے تو وہ جو کمپیوٹر ہے وہ ذرا سا گڑبڑا جاتا تھا، یعنی اتنی تیزی سے کمپیوٹر جو تھا وہ پلٹ نہیں سکتا تھا جس طرح نصرت تان پلٹتے تھے۔ تو وہ جو منظر ہے جس میں وہ لوگ تو کچھ معیوب نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا اور وہ صلیب ہے کاندھے پہ اور لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو درے مارے جا رہے ہیں، وہ آپ اس منظر سے واقف ہوں گے، اور اس پہاڑی کی جانب لے جایا جا رہا ہے جہاں ان کو مصلوب کرنا مقصود ہے۔ اور جب ان کو دکھاتے ہیں اور آخری مومنٹ میں جب وہ بڑھ رہے ہیں اس جگہ کی جانب جہاں ان کو مصلوب کرنا ہے، تو اس وقت پیٹر گیبریل کی ہلکی ہلکی موسیقی جو ہے وہ پس منظر میں بجنی شروع ہو جاتی، اور جب وہ آخری اس کا کلائمیکس آتا ہے تو وہاں سے نصرت فتح علی خان کی تان شروع ہوتی ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ صرف نصرت فتح علی خان کی اس تان نے راگ درباری میں اس منظر کو اس طرح زندہ کر دیا تھا کہ جیسے ہمارے سامنے وہ منظر پیش ہو رہا ہے، اور ہم اس دکھ کو محسوس کر سکتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھا۔ یہ ان کی بڑی کمال کی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، موسیقی کے ایک بہت بڑے نقاد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں کار میں جا رہا تھا اور میری کار کے ریڈیو پر یہی پیشن آف کرائسٹ نصرت فتح علی خان کا یہ جو ہے راگ درباری، اس کی وہ موسیقی شروع ہوئی تو میں نے کار ایک طرف کھڑی کر دی اور میں آرام سے سننے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ راگ ختم ہوا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اس منظر میں نصرت نے اپنا جادو ڈالا ہے اور اس کو زندہ کر دیا۔ نصرت کا آغاز جو ہوا پیٹر گیبریل سے ہوا، اس کے بعد اور موسیقاروں نے بھی، مغربی موسیقاروں نے ان کو شامل کیا اپنے آرکیسٹرا میں۔ مثلا لندن کے رائل البرٹ ہال میں ان کا جو کانسرٹ ہوا، ایک طرف کلاسیکی موسیقی ہے، دوسری طرف نصرت ہے، اور نصرت صرف تان لگاتے ہیں۔ تو ایک فلم تھی نیچرل بورن کلر، اس کے پس منظر میں بھی نصرت کی موسیقی تھی، لیکن بہت اہم جو تھی فلم وہ تھی شان پین کی۔ شان پین بہت بڑا ایکٹر ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ جتنا بڑا وہ ایکٹر ہے۔ اس کی فلم کا نام تھا ڈیڈ مین واکنگ۔ اچھا، مجھے تب تک علم نہیں تھا کہ ایسا شاید امریکہ کی کچھ ریاستوں میں ہوتا ہو کہ جب کسی ملزم کو مجرم قرار دے کے قتل کا اس کو ڈیتھ سینٹنس ملتی ہے، کیونکہ اب بیشتر جو ریاستیں ہیں وہاں ڈیتھ سینٹنس ختم ہو چکی ہے، چند ایک میں اب بھی موجود ہے، الیکٹرک چیئر یا وہ پوائزنس جو ہے انجیکشن کے ذریعے۔ تو اس فلم میں دکھایا گیا کہ اس کو موت کی سزا ہو جاتی، اور جب اس کو عدالت سے لے جا رہے ہیں تو ایک اہلکار، شاید یہ عدالتی نظام کا حصہ ہے، وہ آواز دیتا ہے کہ لک ڈیڈ مین واکنگ،
ڈیڈ مین واکنگ، ڈیڈ مین واکنگ، تو اس لیے اس فلم کا نام بھی ڈیڈ مین واکنگ تھا۔ اس میں بھی جب اس کو الیکٹرک چیئر کی طرف لے جا رہے ہیں شان پین کو، تو وہ اس میں آلاپ شروع ہو جاتا ہے نصرت کا، بہت ہی افیکٹو۔ یہ ذرا دیکھیے گا کہ کس طرح شان پین جا رہے ہیں اور کس طرح آلاپ ان کا شروع ہوتا ہے نصرت کا۔ میں نے ایک مرتبہ نصرت سے پوچھا تھا کہ خان صاحب یہ کیا بات ہے کہ 3-4 فلمیں جو میں نے دیکھی ہیں مغرب کی جس میں آپ نے موسیقی دی ہے، ہمیشہ موت کا جو منظر ہوتا ہے اس کے پس منظر میں آپ کی موسیقی ہوتی ہے، آپ کی تان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہماری موسیقی جو ہے وہ اتنی افیکٹو ہے کہ اگر میری یہی تان کسی اور خوشی کے منظر میں لگتی تو آپ یہی سمجھتے کہ یہ اسی کے لیے ہے، یعنی ہماری موسیقی میں جو امپیکٹ ہے، جو منظر ہے، اس کو وہ بدل دیتی۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موت کا منظر ہو، کسی بھی منظر میں اگر پس منظر میں ہماری موسیقی ہوگی تو وہ منظر زیادہ پر اثر ہو جائے گا۔ پیٹر گیبریل سے ملاقات کے بعد جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا رخ بدل گیا اور انہوں نے مکس گانے شروع کر دیے، اور اس میں بہت سارے انگریزی میں بھی انہوں نے گائے اور جو بہت پاپولر ہوئے۔ یہ جو بہت بڑے فنکار ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں نامور ہوتے ہیں بلکہ اپنے سے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی نامور کر جاتے ہیں اپنے حوالے سے، یعنی لوگ ان کے گیت گاتے پھرتے ہیں۔ گائے گی دنیا گیت میرے، نور جہاں کے بھی بہت سے لوگوں نے گائے، اسی طرح نصرت کے بھی ہر دوسرا شخص جو ہے نصرت کو گانے کی کوشش کرتا ہے، سیگل کو لوگ گاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے نصرت کی۔ اچھا، وہ پروگرام تیرے نام ایوب خاور نے اسے پروڈیوس کیا تھا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد نصرت چلے گئے تھے لندن، اور مجھ سے اگر آپ پوچھئے تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ ان کے پاؤں کا جو حال تھا اور ڈائلسس پہ تھے، ویئر ایز اس پروگرام میں قطعی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کوئی کسی قسم کا جان کا خدشہ لاحق۔ بہر تو وہ وہاں پہ گئے، وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ وہ وہاں پہ گئے تو اپنے سر سنگیت سمیت تھے، لیکن واپس آئے ایک صندوق میں بند ہو کے ماتمی دھنوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کی مانند مجھے بھی شدید صدمہ ہوا، اور اس لیے بھی کہ بہت ریسنٹ بات تھی جب ان سے میں محو کلام بھی تھا، ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتا رہا تھا، ان کے فن کو سراہتا بھی رہا تھا، اور 8-10 دن کے بعد یہ خبر آ گئی تو میں ان کے گھر گیا۔ لیکن اس سے پیشتر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی نے ایک تعزیتی پروگرام کیا، اس میں بہت سے لوگ تھے، مجھے سب لوگ تو یاد نہیں ہیں، لیکن ہمارے محمد علی صاحب تھے ایکٹر، فریدہ خانم تھی، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ فریدہ خانم نے انسسٹ کیا تھا کہ کیمرے کے آگے ململ لگائی جائے۔ ان دنوں سافٹ فوکس نہیں ہوا کرتا تھا، چنانچہ میرے جیسے شخص کی جھریاں ختم کرنے کے لیے، یہ سافٹ کرنے کے لیے آگے ململ باندھ دیتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو محمد علی صاحب نے کہا، اور بالکل ٹھیک کہا، کہ وہ بہت بڑے قوال تھے اور وغیرہ وغیرہ، اور ان کی شہرت۔ لیکن وہاں پہ موجود کسی شخص نے اعتراض کیا کہ جی وہ کلاسیکی موسیقار تھے، آپ نے ان کو قوال کیوں کہا ہے؟ تو اس پر فرخ بشیر نے کچھ انہیں سمجھایا بجھایا۔ اب میں تو اس ٹیکنیکل بحث میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن اوورآل یہ ہے کہ استاد سلامت علی خان سے سیکھتے رہے نصرت بھی، اور ان کی بلکہ ان کے حوالے سے کلاسک جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی۔ لیکن جس طرح سفرنامہ ناول نہیں ہو سکتا، اس طرح کلاسیکی موسیقار اور چیز ہوتی ہے، وہ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا مقام مطلب کلاسیکی موسیقاروں سے بھی اونچا تھا۔ تو بہر طور مالٹون میں انہوں نے تازہ کوٹھی بنائی تھی، بہت چاؤ کے ساتھ
جہاں وہ اپنی بیٹی اور بیگم کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ سامنے ایک بہت بڑا پارک ہے, روز گزرتا ہوں وہاں سے, پتہ نہیں اب وہ کوٹھی فروخت ہو گئی. تو میں گیا تو میں بھی وہاں پہ جتنے بھی افسوس کرنے آتے تھے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو اس دوران ایک ملازم آیا, اس نے مجھے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں. تو میں اندر چلا گیا تو ان کا بہت برا حال تھا. پھر وہی باتیں کرتی رہیں اس پروگرام کی, اور کہتی رہیں کہ وہ اتنے خوش تھے اس روز, آپ نے دیکھا کس طرح وہ مجھ سے بات کر رہے تھے, کس طرح ندا سے بات کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ فلم اسٹار ندیم بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو انہیں فیصل آباد دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ظاہر ان کے ماں باپ بھی وہیں تھے اور باپ دادا وغیرہ سب کی قبریں. میں بھی پچھلے دنوں فیصل آباد گیا تو میں نے حاضری ضروری سمجھی. ان دنوں ابھی وہ زیر تعمیر تھا, سنا تھا کہ راج صاحب اس کو تعمیر کروا رہے ہیں, لیکن ابھی اس کی تعمیر جاری تھی اور سوکھے ہوئے پھول تھے, بہت کم لوگ. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عام قبر پہ لوگ کم پھول چڑھاتے ہیں, اور جب شاندار مقبرہ بنتا ہے تو لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہاں زیادہ پھول چڑھاتے ہیں. تو آخری جو ویژول میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب ہم باہر نکلے ہیں تو ان کے تابوت کو ایک ایمبولنس میں ڈال کر تو فیروز پور روڈ پہ جا رہی ہے, بھرپور ٹریفک, اور اس میں وہ ایمبولنس دور تک جا رہی ہے, اور کوئی نہیں جانتا کہ اس ایمبولنس میں وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ناموری دی پوری دنیا میں, اور جس کی لے کا اور جس کی گائیکی کا شاید آئندہ ہمیں نصیب نہ ہو سننا. اس پیٹرن میں, اس طرز میں, اس پرسوز آواز میں ہمیں کبھی نصیب